فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس اللہ تعالیٰ نے اپنے ہدایت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے جاری و ساری کیا ہے اور کہا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اب میری طرف سے ہدایت نامے آتے رہیں گے، ایک تو ہدایت نامے ہوں گے وہ، اور دوسرا میری طرف سے ہوں گے، یعنی آسمان سے آئیں گے۔ من تبع ہدایا، جس نے بھی میری ہدایت نامے کی پیروی کی ہوگی اس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور اس کو دنیا چھوڑنے کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہدایت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل کر دیا ہے، اور کروڑوں ہی رحمتیں ہوں، درود ہوں، سلامتیاں ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جنہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ اللہ کے پیغام کو من و عن امت تک پہنچا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا، نبی بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا اور کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تم سب کے لیے، تم شرق میں ہو یا غرب میں ہو، تم شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، تم گورے ہو یا کالے ہو، تم عربی ہو یا اجمی ہو، تم کوئی بھی بولی بولنے والے ہو،
دنیا کے کسی خطے میں ہو، تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا آپ کو، کل اے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اب میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اب میری رسالت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ گویا کہ آپ پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور پوری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جو پوری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پیروی کریں ملت ابراہیمی کی، یعنی جو پوری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا، اس پیغمبر کو بھی کہا کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ ابراہیم جو حنیف ہیں، ما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، مکہ میں اس وقت 3 بڑے بڑے فرقے موجود تھے۔ ایک یہودی تھے، ایک عیسائی تھے، اور ایک اپنے آپ کو صابی کہنے والے۔ یہ 3 فرقے موجود تھے۔ اس وقت لوگ پریشان تھے، لوگ کہتے تھے کہ حق پر کون ہے، ہم کس کے پیچھے جائیں، ہم کس کو جو ہے وہ فالو کریں، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ، ہر فرقہ جو ہے یہی دعویٰ کرتا تھا کہ ہم جنتی ہیں، ہم حق پر ہیں۔ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان یہودا او نصارا، جنت میں کوئی نہیں جائے گا، وہ جائے گا جو یہودی ہوگا، جو عیسائی ہوگا۔ حالانکہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں باتیں کہتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہودی کہتے تھے عیسائی کسی چیز پہ نہیں ہے، ان کا تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور عیسائی کہتے تھے یہودی کسی چیز پہ نہیں ہے، ان کا کوئی دین مذہب نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ دونوں کتاب پڑھتے تھے، ایک تورات پڑھتا تھا، ایک انجیل پڑھتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ یہ حق پہ نہیں ہے، لیکن جب کوئی تیسرا فرقے والا سامنے آتا، اس وقت کہتے تھے کونو ہودن او نصارا، یا تو یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، تہتدو، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ جب انہوں نے کہا کہ جنت میں صرف جو وہ جائے گا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، اللہ نے کیا کہا؟ تلک امانیہم، جنت تمناؤں سے نہیں ملتی، جنت جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں یا تو یہودی جائے گا
یا عیسائی جائے گا تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو تمہاری خواہشات ہیں۔ پھر دلیل کے طور پر کیا پیش کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہ دلیل تھی ان کی۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور جو مشرکین مکہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ کیا یہ تینوں فرقے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اللہ نے یوں کرایا ہے، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً۔ ابراہیم علیہ السلام بظاہر تمہیں ایک نظر آتے ہیں، لیکن وہ اکیلے ہی ایک جماعت کا کردار ادا کر رہے تھے، اکیلے، قانتاً للہ، اللہ کے فرما بردار تھے، ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پورا نچوڑ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جملے ہیں، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اس کے رب نے کہا کہ ابراہیم مان لے، کہا میں نے مان لیا، میں نے تسلیم کر لیا ہے۔ ابراہیم الذی وفا، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میرا وفادار دوست ہے، وفادار دوست۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ یہ خلیل جس میں کوئی خلل نہ ہو، ایسا دوست جو ہر بات مانتا ہو، اس پہ عمل ہو سکے یا نہ ہو سکے تب بھی مانتے۔ ابراہیم خلیل اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، اللہ سے 50 نمازیں لے کر واپس آئے، ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ نہیں دیا کہ آپ اپنی نمازوں کو کم کروائیں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں مشورہ دیا؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا ہے، اور خلیل کہتے ہی اس کو ہیں جو بغیر چوں چرا کے فوراً اللہ کی بات کو مان لے، کوئی حجتیں پیش نہ کرے، 50 نہیں پڑھ سکتے جو ہے وہ کم کر دے، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مزاج ہی نہیں تھا۔ ساری آزمائشیں آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی، وہ اس طرح کی، ہر بات مانی۔ باپ سے ٹکر لی، باپ نے جو ہے وہ گھر سے نکال دیا، گھر سے نکلنا قبول کر لیا۔ قوم کو سمجھایا، قوم نہ سمجھی، قوم نے بھی چھوڑ دیا۔ بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، اس نے بھی نہ سمجھا، حتیٰ کہ بادشاہ، پوری گورنمنٹ اور پوری مشینری اور سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور پلاننگ کر رہے ہیں، حرقوہ، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبود مدد کرنے والے نہیں ہیں، ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ مشرک کی عقل ختم ہو جاتی ہے، مشرک کی عقل نہیں رہتی۔ جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے، کہا ان کو دوبارہ بنا لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا نہیں امتحانوں میں، ہر بات کو تسلیم کیا، ہر چیز پر صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ بڑھاپے میں جا کر اولاد مانگی، اللہ نے اولاد دے دی، کہا اس کو
اور اس کی والدہ کو چھوڑ آؤ، جنگل میں چھوڑ آئے۔ پھر حکم کی ہوا کہ اس کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے لیے تیار۔ کوئی بات ایسی نہیں نظر آتی کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بات کا انکار کیا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وفادار دوست ہے، وفادار خلیل ہے، جس کی محبت میں کوئی خلل نہ ہو۔ آپ خلال کہتے ہیں نا، جو آپ کے دانتوں میں گوشت پھنس جاتا ہے، اس سے آپ تنکے سے نکالتے ہیں، اس کو خلال کہتے ہیں۔ جس کی محبت میں کوئی خلل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، وہ خلیل۔ اب یہود و نصارہ نے دلیل کے طور پر کیا پیش کیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ عیسائیوں نے بھی کہا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ یہودیوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ نے ان کو تورات دی ہے، لہذا ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تورات پر عمل کرنے والے، ہم حق پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائیوں نے بھی یہ بات کہی کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انجیل دی، کتاب دی، نبی بھیجا، سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کا رد کر دیا۔ ان تین فرقوں میں سے کون حق پر ہے، یا چار فرقوں میں سے کون حق پر ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ چار ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اور یہودی، عیسائی اور صابی بے دین مشرکین مکہ، ان چاروں میں حق پر کون ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کے دن کو مانتا ہے، وعمل صالحا، اور عمل بھی نیک کرتا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان میں حق پر کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ یہودیو، ابراہیم علیہ السلام کہاں یہودی تھے؟ عیسائیو، ابراہیم علیہ السلام کہاں عیسائی تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے۔ حنیف کہتے ہیں جو سب سے تعلق توڑ کر ایک اللہ سے جوڑ لے، جو سارے طرف سے رخ موڑ کر ایک اللہ کی طرف رخ لگا دے، سب سے اعراض۔ اب تو یہ ٹانگے نہیں چلتے، جب یہ ٹانگے چلتے تھے اس وقت گھوڑا اس کو چلاتا تھا، اس گھوڑے کے آنکھوں پر ایسے دونوں طرف سے وہ لگا دیتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ یہ گھوڑا جو ہے وہ نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے، سیدھا دیکھے۔ حنیف اسی کو کہتے ہیں کہ جو دائیں بائیں نہ دیکھے، صرف ایک ہی طرف رخ ہو اس کا۔ حنیفاً کہے یہودیوں، وہ تو حنیف تھے، اور وہ تو مسلمان تھے، فرما بردار تھے۔ تم نے تو ما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام تو مشرک بھی نہیں تھے، تم تو مشرک ہو۔ تم نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور تم کہتے ہو ابراہیم یہودی تھے۔ تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو موحد تھے، وہ تو حنیف تھے، وہ فرما بردار تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ اے عیسائیو، تم کیسے کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے؟ تم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا ہے۔ تم مشرک ہو، تم کافر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا تم سے کیا تعلق ہے؟
ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، سب سے تعلق توڑ کر ایک اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ مسلمان تھے، فرما بردار تھے، اللہ کی بات کو تسلیم کرنے والے تھے۔ رب نے کہا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، ما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ اور پھر ایک اللہ نے جو ہے وہ یوں بھی سمجھایا کہ تم کب آئے ہو اور ابراہیم علیہ السلام کب؟ بنی اسرائیل ہے نا ساری، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور سمجھو کہ یہ یہودی جو ہیں وہ پڑپوتے ہیں، پڑپوتے سے بھی آگے کا رشتہ ہے ان کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پڑپوتے کے دین پر ہوں ابراہیم، یہودی ہوں؟ یہ تو عقل بھی نہیں مانتی۔ تم کیسے ابراہیم علیہ السلام جب تھے اس وقت کوئی یہودی نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں تھا، تم کیسے کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے؟ اور اسی طرح مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، تم نے 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں اور تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ ما کان من المشرکین، تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو مشرک نہیں تھے، تم مشرک ہو۔ اس وقت یہ 3 فرقے، ان کا اللہ نے رد کیا کہ یہ تینوں باطل پر ہیں۔ حق پر کون ہے؟ جو یہ نہیں کہتا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے دین پر ہیں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ابراہیم کے ملت کے پیروکار ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم اوحینا الیک، اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو وحی کر کے کہا، ان اتبع ملت ابراہیم، آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ اور فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، فرمایا کہ اس نبی کے، ابراہیم علیہ السلام کے حقدار کون ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں؟ فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اور وہذا النبی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں۔ یہودیوں نے کہا نہیں ابراہیم یہودی ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، بلکہ ابراہیم کو یہودی بنایا، اور عیسائیوں نے ابراہیم کو عیسائی بنایا، اور سابیوں نے ابراہیم کو جو ہے وہ سابی بنایا، کہا کہ ہمارے مذہب پر ہے، جبکہ یہ تینوں مشرک۔ اس وقت حق کو پہچاننا بڑا آسان ہو گیا۔ یہ سب اپنی دلیلیں جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دیتے تھے، سب کا رد کر دیا اللہ نے۔ کہا نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ سابی ہیں، بلکہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہ ہے حق۔ آج بھی معاملہ یہی ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں ہم کہاں جائیں؟ ہمیں تو سب قرآن و حدیث ہی بیان کرتے ہیں، کون حق پر ہے؟ آج بھی 4 ہی فرقے ہیں بڑے، اس وقت بھی 4 ہی تھے، آج بھی 4 ہی ہیں، باقی ذیلی ہیں ان کے، لیکن اصل 4 ہی ہیں۔ آج لوگ یہی پریشان کہ ہم کیا کریں؟ ہمیں تو وہ بھی قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ قرآن کی آیتیں دکھاتے ہیں، وہ بھی حدیثیں دکھاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم کدھر جائیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا بھی حل نکالا ہے، اور فرمایا ہے قرآن میں کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ
اولئک هم المفلحون۔ جو آج کے فرقوں میں یہ 4 کام کرتا ہے وہ فرقہ کامیاب ہے، جنت میں جانے والا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے۔ نمبر 1، فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانا یہ بسیط نہیں ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ مرکب ہے، کیونکہ جس شخصیت کی جو سب سے بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کی صفات بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ صرف اللہ کے نبی کو ایک شخصیت نہ سمجھیں، اس شخصیت کی جو 100 صفات ہیں ان سب کو ماننا اللہ کے نبی پر ایمان لانا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کی صفات کتنی ہے؟ آپ قرآن میں یہ لکھا ہوتا ہے، ایک طرف اللہ کے 99 نام، ایک طرف اللہ کے نبی کے 99 نام۔ جو ان 99 ناموں کو اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہے ان سب کو مانتا ہے۔ یہ مرکب ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کی ہر صفت کو مانے، کہ اللہ کے نبی مزمل بھی تھے، مدثر بھی تھے، اور لوگوں کے درمیان میں فرق کرنے والے بھی تھے۔ اور سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنے اس کے صفات ہوتی ہے۔ سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، جس کے سب سے زیادہ نام ہے، سب سے زیادہ نام۔ کوئی نہیں جانتا، کوئی نبی بھی نہیں جانتا کہ اللہ کے کتنے نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈالے گا اپنی حمد و ثنا کے کلمات، میں ان کلمات کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ اپنے رب کو یاد کروں گا جو ابھی مجھے نہیں پتا، اس وقت اللہ ڈالے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے، اللہم انی اسألک، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، ناصیتی بیدک، ماض فی حکمک، عدل فی قضاؤک۔ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے، میری والدہ بھی تیری بندگی کرنے والی ہے، ناصیتی بیدک، میری پیشانی اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، تیرے حکم چلتے ہیں میرے بارے میں، عدل فی قضاؤک، اللہ تیرے فیصلے میرے بارے میں عدل پر مبنی ہے۔ تو کھانا دے تب بھی صحیح ہے، نہ دے تب بھی تیرا فیصلہ صحیح ہے، تو امیر کر دے تب بھی صحیح ہے، غریب کر دے تب بھی صحیح ہے، تو بیمار کر دے تب بھی صحیح ہے، تندرست کر دے تب بھی صحیح ہے، تیرے فیصلے میرے بارے میں اللہ عدل پر مبنی ہے، جو تو کرے۔ میں اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک بکل اسم سمیت بہ نفسک، اللہ میں تیرے سارے ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کس طرح گڑ گڑا رہے ہیں، اور ہم نے اللہ کے نبی کو کیا بنایا ہے کہ یہ مختار کل ہے، جبکہ اللہ کے سامنے آپ کس طرح التجائیں کر رہے ہیں کہ اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ہر نام کا جو تو نے اپنے اچھے اچھے نام رکھے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے کسی کتاب میں اتار دیے، تورات میں اتار دیے، انجیل میں اتار دیے، زبور میں اتار دیے، یا جو ہے وہ اور کسی صحیفے میں اتار دیے، جو بھی آپ نے نام اتارے ہیں ان سارے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہا تو نے وہ سکھا دیا۔ ہمیں نہیں پتا تو نے اپنی مخلوق میں، مخلوق بہت ہے تیری، کسی مخلوق کا تو نے اپنا نام بتا دیا ہے، اپنی صفت بتا دی ہے، اللہ اس کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ او استأثرت فی علم الغیب عندک،
اللہ میں تجھے اس ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، تیرے غیب کے خزانوں میں موجود ہیں، وہ ان کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام بہت زیادہ ہیں، کسی کو نہیں پتہ۔ یہ جو لکھ دیتے ہیں قرآن مجید کی ایک طرف 99 نام اللہ تعالیٰ کے اور 99 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو نام متعین ہے، 100 تک ہے، لیکن اللہ کے 99 نام نہیں ہے۔ اللہ کے بہت ساری صفات ہیں جو اللہ نے کسی نبی کو بتائی بھی نہیں ہے۔ یہ زیادتی کرتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں کہ 99 نام اللہ کے نبی کے اور 99 نام ہی اللہ کے۔ اللہ کے نام بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی کے سارے ناموں کے ساتھ ایمان لانا ہوگا، سب صفات کو ماننا ہوگا، صرف اپنی مرضی سے نہیں، رسول اللہ بھی ماننا ہوگا، محمد بن عبداللہ بھی ماننا ہوگا۔ محمد بن عبداللہ کی اپنی حیثیت ہے، محمد الرسول اللہ کی اپنی حیثیت ہے، لیکن جتنی بھی صفات ہیں وہ آپ فارق ہیں، لوگوں کے درمیان میں فرق کرنے والے ہیں کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، کس کی نماز ہے، کس کی نماز نہیں، یہ فرق کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صفت ماننی ہوگی۔ اور پھر ان ساری صفات سے اوپر جو ہے وہ اللہ کے نبی کی یہ صفت کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ جس نے رسول اللہ مان لیا ہے اس نے سب صفات کو مان لیا ہے، اور جس نے رسول اللہ کو نہیں مانا اس نے کچھ نہیں مانا۔ جنت کی کنجی آپ کو دی گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ جنت میں سب سے پہلے آپ جائیں گے، کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ سفارش کریں گے، کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ جس نے رسول اللہ مان لیا اس نے ساری صفات کو مان لیا، اور جس نے رسول اللہ نہ مانا اس نے کچھ نہیں مانا۔ رسول اللہ ماننے کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ کا ماننے کا معنی یہ ہے کہ اب میری کوئی نہیں چلے گی، میرے خاندان کی کوئی نہیں چلے گی، میرے فرقے کی کوئی بات نہیں چلے گی، میرے بڑوں کی باتیں نہیں چلے گی، ہر بات میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہوگا۔ رسول اللہ ماننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ہر بات کو ماننا ہے، ہر بات۔ اگر ہر بات کو نہیں مانے گا، انکار کرے گا، اللہ کے نبی کی ایک بات کا انکار کرنا اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے خلاف ہے، یہ ضد ہے اس کو۔ جو انکار کر رہا ہے وہ مان ہی نہیں رہا، وہ ایمان ہی نہیں لا رہا۔ کامیاب لوگ وہ ہوں گے فالذین آمنوا بہ، جو اللہ کے نبی پر ایمان لائیں گے۔ چند صفات تو مشرکین مکہ بھی تو مانتے تھے، وہ آپ کو کہتے تھے کہ یہ شریف بندہ ہے، یہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ صادق اور امین ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ مشرکین مکہ اللہ کے نبی کے ساتھ 40 سال رہے، 40 سال ایک شخصیت کو پرکھ کر انہوں نے اللہ کے نبی کے لیے 2 لقب رکھے، ایک صادق اور ایک امین۔ اس سے آگے نہ بڑھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ جو پیارے پیغمبر کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، اس اللہ نے اس پیغمبر کے لیے 2 صفت نہیں بلکہ 100 نام رکھے ہیں، 100 نام۔ وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے نبی کی معرفت تعارف اللہ کرائے گا، تو پھر اللہ جس طریقے سے کہے گا ویسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہو۔ یہ ماننا نہیں ہے صرف کہ اللہ کے نبی مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے، آپ محمد بن عربی ہیں اور محمد رسول اللہ نبی ہیں، بس نہیں۔ اب میری کوئی خواہش نہیں، ہر بات میں مجھے اللہ کے نبی کے فرمان کو سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی پر ایمان ہے۔ وَعَذَّرُوهُ، اس پیغمبر کی کمر کو مضبوط کرنا ہے، اس پیغمبر کے مشن کو تم نے آگے بڑھانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کے پیغامات کو تم نے اس کے حدیثوں کو،
اس کے فرامین کو گلی گلی، کوچے کوچے، کریا کریا، ملک، دنیا کے کونے تک اس کو پہنچانا ہے۔ یہ اب عزروہ ہو، اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کے مشن کو مضبوط کرنا ہے۔ ونصروہ ہو، دین کے پھیلانے میں اس کی مدد کرنی ہے، اس کے ایک ایک فرمان کو لوگوں کو پڑھ کر سنانا ہے۔ اس کے لیے تمہیں 10 سال لگ جائیں، دورے نہ کرانا، اس پیغمبر کی حدیثوں کے دورے نہ کرانا، بلکہ پیغمبر کی ایک ایک حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنا۔ ونصروہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جو اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں، چھوٹا نہیں، مرکب، پورا اللہ کے نبی کی ساری صفات کو مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کی مدد کرتے ہیں، آپ کے مشن کو مضبوط کرتے ہیں۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ نے آسمان سے اس کے ساتھ اتارا ہے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے پیغمبر جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں وہ قرآن کی صورت میں ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ فرمان کی صورت میں ہے۔ انزل علیک الکتاب والحکمہ، ہم نے آسمان سے کتاب قرآن مجید اتارا ہے اور حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اتارے ہیں۔ الا انی اوتیت القرآن، لوگوں خبردار، اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے اور اس کی مثل حدیث دی ہے۔ اس کی پیروی کر رہی ہے، مولوی کے کہنے پر نہیں۔ اس مولوی سے پوچھنا ہوگا حوالہ، جس طرح اللہ نے یہودیوں سے کہا تلک امانیہم، تم نے کہا نا کہ لن يدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، کہ جنت میں یا تو یہودی جائے گا یا عیسائی جائے گا۔ اللہ نے کہا تلک امانیہم، یہ تمہاری تمنائیں ہیں، یہ تمہاری آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی جنت میں جائیں گے، دلیل تو لاؤ، دلیل مانگو۔ آج مولوی سے دلیل مانگو، سب فرقے ختم ہو جائیں گے۔ ہم دلیل نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، سیاہ کرے سفید کرے، نہیں، کبھی نہیں پوچھیں گے۔ فالذین آمنوا بہ، جو ایمان لے آتا ہے اللہ کے نبی پر، وعزروہ، جو اللہ کے نبی کے مشن کو مضبوط کرتا ہے، ونصروہ، اور آپ کی حدیث کی مدد کرتا ہے، کریا کریا پہنچاتا ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو نور اللہ نے آپ پر اتارا ہے اس کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ 4 کام کون کرتا ہے؟ جو بھی کرتا ہے اولئک ھم المفلحون، یہ ہے جنت میں جانے والا گروہ۔ آج دیکھ لیں کون ہے جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہے، کس کا عقیدہ ہے۔ آج تو ہمارے عقیدے اتنے برے ہو گئے ہیں۔ یہ میں کل ہی ایک میسج سن رہا تھا، بڑی راگ لگا کر جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ طغیانی سمندر میں کیوں بہے کراچی، جب اس کے پاسباں ہیں عبداللہ شاہ غازی۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ یہ عقیدہ تو ابو جہل کا بھی نہیں تھا۔ ابو جہل اس طرح کے طوفانوں میں پھنس جاتا تھا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ابو جہل اور اس کی پارٹی کے لوگ کہتے تھے اب تمہیں نہ لات نکال سکتا ہے، نہ منات نکال سکتا ہے، نہ 360 تمہارے معبود جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ ابھی تمہیں دعوا اللہ، ایک اللہ کو پکارنا ہوگا، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اس کے لیے پکار کو خالص کریں۔ جب وہ پکارتے تھے اللہ ان کی کشتی کو جو ہے وہ کنارے لگا دیتا تھا، جبکہ اللہ کو پتہ تھا کہ کنارے لگنے کے بعد پھر انہوں نے یہی کہنا ہے، پھر انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ہمیں لات نے بچا لیا، عزا نے بچا لیا۔ آج بھی یہی ہے، کیا فرق ہے؟ اگر اتنا عبداللہ شاہ غازی جو ہے وہ کر سکتا ہے، کتنی قتل و غارت ہوتی ہے، اس کو تو روک کے دکھائے۔ امن تو لائے کراچی میں، خالق اللہ ہے۔ آج طوفان ٹل گیا، سب نے عبداللہ شاہ غازی کا رخ کر لیا۔ کیا عقیدے میں فرق ہے ابو جہل کے اور ان لوگوں کے؟
وہ بھی یہی کہتے تھے، 360 کے پجاری تھے۔ اولئک هم المفلحون، یہ 4 کام کس میں ہے؟ میں نہیں کہتا، ہم یہ کہتے ہیں نحن ابناء الاسلام، ہم سب اسلام کے بیٹے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں سب اسلام کے بیٹے ہیں، لیکن کس نے اسلام کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور کس نے جو ہے وہ اسلام کو اپنایا ہوا ہے، بس یہ دیکھنا ہے۔ مسلمان سب ہیں، ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں، کسی کو کافر نہیں کہتے، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ کس نے اسلام کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور کون اسلام کو جو ہے وہ اسلام پر چلنے والا ہے۔ نظر دیکھیں آپ، ان 4 چیزوں میں اللہ کے نبی پر ایمان لانے والا کون ہے؟ کما حق ہو، کون اللہ کے نبی کے دین کو مضبوط کر رہا ہے، اور کون جو ہے وہ اللہ کے نبی کے باتوں کو کریا کریا پہنچا رہا ہے، اور کون اس نور کی پیروی کر رہا ہے جو نور اللہ نے آسمان سے اتارا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ کون کہتا ہے قرآن ہے اور حدیث ہے، بس وہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ یہ سمجھے کہ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں اور 4 بیٹوں میں باپ 80 سال کا 90 سال کا ہے، اور ایک بیٹے نے باپ کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور باقی بیٹے انہوں نے گھر الگ لے لیے یا اپنا روٹی پانی الگ کر لیا۔ کیا وہ بھائی یا وہ بیٹا جو 10 میل دور ہے، وہ صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم والد صاحب سے آ کے خیریت پوچھ لیتا ہے، اور ایک وہ بیٹا ہے جس نے باپ کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے؟ بتائیں ان دونوں بیٹوں میں زیادہ قریب باپ کے کون ہے؟ وہ جو 10 میل دور ہے صرف آ کر سلام کرتا ہے، یا وہ جس نے اپنی خواہشات کو دبا دیا ہے، اپنے بچوں کو پیچھے رکھا ہوا ہے، بلکہ اپنے باپ کی خدمت کو آگے رکھا ہے؟ اسی طرح ہم سارے فرقے جو ہے وہ اسلام کے بیٹے ہیں۔ کس نے اسلام کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے؟ کس نے اسلام کو رکھا ہوا ہے؟ آپ سارے محدثین کو دیکھیں، سارے تابعین کو دیکھیں، ائمہ کرام کو دیکھیں، سب نے اپنا گھر الگ نہیں بنایا، بلکہ اسلام کو ہی اپنا گھر بنایا ہے، یا اسلام کو اپنے گھر میں رکھا ہے۔ کون جو ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کو پر چلنے والا کہتا ہے؟ جو جس میں یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں، آج وہی فرقہ کامیاب ہے، وہی جنتی ہے، وہی حق پر ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی کے دور میں یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ اور اللہ کے نبی کے ماننے والے، ان 4 میں کون حق پر تھا؟ قرآن نے کہا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کا اللہ پر ایمان کیا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور مشرکین مکہ نے 360 کو اللہ کا شریک بنایا۔ اور آج کا مسلمان یہود و نصارہ سے بھی آگے بڑھ کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیا اس نے اللہ کو سمجھا ہے؟ کیا اللہ کی تعریف کی ہے کہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اللہ تھا، اسی کو اتار کر مدینہ میں مصطفیٰ بنا دیا؟ کیا اللہ پر ایمان لایا اور کیا اللہ کی تعریف کی، کیا پیغمبر کی؟ کہتا ہے میں حیران ہوں مصطفیٰ کو کیا لکھوں، خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں؟ جس نے بھی یہ شعر کہا ہے کروڑوں لانتے ہوں اس شخص پر، اس نے نہ اللہ کے نبی کی حیثیت کو سمجھا ہے نہ اللہ کو سمجھا ہے۔ کیا عقیدہ ہے یہ عقیدہ یہود و نصارہ سے؟ من اراد الآخرہ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جا کر حساب دینا ہے، وسعیھا سعیھا، پھر اس کی کوششیں بھی آخرت والی ہوں۔ آخرت والی کوششوں کے لیے 2 چیزیں ہیں، خالصتاً وہ کوشش اللہ کے لیے ہو، اور خالصتاً وہ کوشش اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو۔ اگر وہ کوشش اللہ کے لیے ہے لیکن اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں ہے، وہ آخرت کی کوشش نہیں ہے، نہیں ہے وہ آخرت کی کوشش۔ آپ عید کے دن، بقرہ عید کے دن نکلے اپنے گھر سے عید پڑھانے کے لیے، گلی میں گئے، دیکھا کہ ایک گھر سے خون بہ رہا ہے، پوچھا ہے کہ یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ ابو بردہ بن نیار کا گھر ہے۔ کہا بلاؤ اس کو۔
بلایا، ابو بردہ یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کو سن لیں، میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے کے لوگوں نے پورا سال گوشت نہیں دیکھا، میں نے سوچا کہ آج ابو بردہ بن نیار کو اللہ نے قربانی کی استطاعت دی ہے، میں نے فجر پڑھتے ہی اپنے جانور کو ذبح کر کے اور اس کے پیس بنا کے پورے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر دیے ہیں، یہ میرے جذبات ہیں۔ آپ نے اس کو شاباش نہیں دی، آپ نے کہا ابو بردہ شاتو کا شاتو لحمن، تیری بکری جو ہے وہ عام گوشت کی بکری ہے، تجھے قربانی کا اجر نہیں ملا۔ کیوں؟ تیرے جذبات صحیح تھے، تو خالص اللہ کے لیے کر رہا تھا، تو نے غریبوں کا لحاظ کیا، لیکن میری سنت یہ نہیں ہے۔ آج کے دن ہم سب سے پہلے عید کی نماز پڑھتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، تو نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کیا ہے، لہذا تیری قربانی نہیں ہے۔ وَسَالَحَا سَعْيَهَا، تیری کوشش جو ہے یہ آخرت کی کوشش نہیں تھی۔ وَهُوَ مُؤْمِن، جو آخرت کا ارادہ کرے کوشش بھی آخرت کے لیے کرے، اور آخرت کی کوشش کے لیے دو چیزیں، خالصاً وہ اللہ کے لیے ہو اور خالصاً اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، اور پھر وہ مومن بھی ہو، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو۔ یہ نہ ہو کہ جہاں دیکھا کوئی پتھر اسی کے سامنے جھک گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مذہب نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، یہ میرا رب ہے، جب ڈوب گیا کہ ڈوبنے والا رب ہو ہی نہیں سکتا۔ ستارے کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، پوری سیرت پڑھے، ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت میں یہی ہے کہ ما کان من المشرکین۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ خالق کہہ رہا ہے۔ ہم اگر کسی کی تعریف کریں گے ہمیں کچھ لالچ ہوگا، کوئی طمع ہوگی، اللہ کو کوئی لالچ نہیں ہے۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے ان ابراہیم کان امتن، میرا ابراہیم اکیلا ہی امت ہے، قانتا للہ، فرما بردار ہے اللہ کا، حنیفاً، سب سے تعلق توڑ کر ایک اللہ سے جوڑا ہوا ہے، ما کان من المشرکین، لم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہ رب تعالیٰ کہہ رہا ہے، رب تعالیٰ۔ بندہ بندے کے بارے میں کہے تو کچھ لالچ ہوتا ہے، کسی کی تعریف کرے، چودھری صاحب آپ یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ اللہ کو کیا لالچ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں یہ ساری باتیں پائی جاتی تھیں۔ اے پیارے پیغمبر، ان کو بتا دو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، انہو صدیق النبی، وہ صدیق تھا، سچا تھا، اور نبی بھی تھا۔ سچا پہلے تھا، نبی بعد میں تھا، سچا تھا۔ ان کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی شرک نہیں پایا جاتا۔ اس لیے بھی آج بھی آسان ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ حق پر ہیں۔ کس نے اللہ کے نبی کو امام بنایا ہوا ہے؟ کس نے کسی اور کو امام بنایا ہوا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن ہم سب، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ آئیں فلاں امام والے ادھر آ جائیں، فلاں امام والے ادھر آ جائیں، فلاں امام والے ادھر آ جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے۔ کل ہر شخص کو اللہ تعالیٰ امام کے ساتھ بلائے گا کہ اس امام کو ماننے والے ادھر آ جائیں، اس امام کو ماننے والے ادھر آ جائیں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ بے امامے ہیں، آپ کیسے کس کے ساتھ جاؤ گے؟ جو کسی کے ساتھ نہیں جائے گا وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے ہم نے اللہ کے نبی کو اپنا امام بنایا ہے، ہر بات میں اللہ کے نبی کو اپنا امام اور مقتدا سمجھا ہے۔ اقتدا ہم اللہ کے نبی کی کرتے ہیں، امام بھی اللہ کے نبی کو سمجھتے ہیں، اور آپ امام ہی نہیں ہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔